عرفان مدنی ٹی وی کے ناظرین، 15 ستمبر 2022 کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں ہونے والا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا موضوع ہے داتا حضور اور ادب کی تعلیم۔ اس بیان میں آپ جان سکیں گے کہ جاہلوں کی جہالت پر صبر کرنے کا انعام ادب قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ کیا شاہوں کے حضور یوں بیٹھتے ہیں؟ اچھی صحبت بہت ضروری ہے اور مہمان نوازی کا ایک اہم ادب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جنت کا انوکھا پھل، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبر جد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکتے ہیں جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ یہ عاشقان رسول اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضا ہی الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جاہلوں کی جہالت پر صبر کرنے کا انعام، تاجدار لاہور شیخ المشائخ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المجوب شریف میں اپنی زندگی کا ایک انمول اور سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے ایک مشکل پیش آئی، اس سے پہلے بھی مجھ پر ایسی ہی مشکل پیش آئی تھی۔ اس وقت میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا تھا، جس کی برکت سے میری مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس بار جب مشکل پیش آئی تو میں پھر سے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا۔ 3 ماہ تک مزار شریف پر حاضر رہا۔ ہر روز 3 مرتبہ غسل، 30 مرتبہ وضو کرتا، یعنی طہارت و پاکیزگی اور آداب کا مکمل خیال رکھتا، مگر میری مشکل حل نہ ہوئی۔ قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس بار مزار ولی پر رہ کر نہیں بلکہ تجربے یعنی ایکسپیرینس اور مشاہدے کے ذریعے مشکل حل ہو۔ فرماتے ہیں، جب پریشانی دور نہ ہوئی تو میں نے خراسان جانے کا ارادہ کر لیا۔ خراسان جاتے ہوئے رستے میں ایک گاؤں یعنی ولیج آیا۔ مجھے وہاں ایک خانقاہ نظر آئی۔ پہلے دور میں اولیاء اکرام مدرسہ یا عبادت گاہ بناتے تھے جہاں رہ کر اپنے مریدوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ رات گزارنے کے لیے اس خانقاہ میں تشریف لے گئے، مگر یہاں معاملہ الٹ تھا۔ اس خانقاہ میں رہنے والے علماء اور عبادت گزار نہیں بلکہ جاہل اور بد اخلاق یعنی بیڈ مینر تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
عام مسافروں کی طرح میرے پاس سامان نہیں تھا، جسم پر کھردرا لباس تھا، ہاتھ میں لاٹھی اور وضو کے لیے برتن تھا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر انہوں نے میرا مذاق اڑایا۔ رات ہو چکی تھی اور وہاں رات گزارنا ضروری تھا، لہٰذا میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود اس خانقاہ میں ٹھہر گیا۔ ان لوگوں نے مجھے نچلی منزل پر ٹھہرایا اور خود بالا خانے میں چلے گئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو انہوں نے مہمان نوازی کے آداب کا کچھ خیال نہ رکھا، مجھے پھپھوندی یعنی فنگس لگی ہوئی سوکھی روٹی دی اور خود مرغن غذائیں کھاتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھ پر آوازیں بھی کستے رہے۔ کھانے کے بعد انہوں نے خربوزے کھائے اور چھلکے مجھ پر پھینکے، غرض جتنا ہو سکا انہوں نے مجھے ستایا، میری تحقیر کی۔ میں صبر سے یہ سب باتیں برداشت کرتا رہا۔ بس ان لوگوں کے اس رویے یعنی بیہیویئر پر صبر ہی کی برکت سے اللہ پاک نے میری مشکل حل فرما دی۔ جاہلوں کی جہالت پر صبر بھی ایک ادب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جاہلوں کی جہالت بھری باتوں پر صبر کرنا بھی آداب زندگی میں سے ایک ادب ہے۔ ہمیں بہت مرتبہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے جو علم، اخلاق اور آداب زندگی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ بالخصوص نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین کو ایسوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک سے درس لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی باتوں، ان کی حرکتوں اور برے اخلاق پر صبر سے کام لیں، ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ یہ صبر بھی ایک نیکی ہے اور بہت مرتبہ اس صبر کی برکت سے بڑی بڑی مشکلات یعنی ڈیفیکلٹیز حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 199، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی گئی۔ نمبر 1، جو مجرم معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے، اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیجئے۔ نمبر 2، اچھے اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجئے۔ اور نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ آپ کو برا بلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں، بلکہ علم یعنی ٹالرنس کا مظاہرہ فرمائیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ادب کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کم و پیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا نام پاک علی اور والد صاحب کا نام عثمان ہے۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ افغانستان کے علاقے غزنی کے رہنے والے ہیں۔ غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ اس محلے میں رہتے تھے، اسی نسبت سے حجویری کہلائے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ ابتدا ہی سے بڑے نیک پارسا، عبادت کرنے والے اور علم دین کا بہت شوق یعنی انٹرسٹ رکھنے والے تھے۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے علم دین سیکھنے کے لیے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان اور ترکستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر فرمایا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء اکرام سے علم دین سیکھا۔ تقریباً 34 سال کی عمر مبارک میں اپنے پیر صاحب شیخ ابو الحسن ختلی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے لاہور تشریف لائے، یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کا پیغام پھیلایا۔
لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، کبھی بیانات فرما کر، کبھی کرامات دکھا دکھا کر بے شمار کافروں کو مسلمان کیا۔ جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقامات تک پہنچایا۔ کم و بیش 30 سال کے عرصے میں آپ نے برِ صغیر میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پختہ قول کے مطابق آپ نے 465 سنہ ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے۔ آپ ہی کی نسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ کشف المحجوب کا تعارف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت ماہر عالم دین تھے۔ آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، مگر افسوس اب آپ کی کتابیں ملتی نہیں ہیں۔ آپ کی ایک زبردست کتاب کشف المحجوب اب بھی مل جاتی ہے۔ کشف المحجوب اصل فارسی میں ہے، اردو ترجمہ بھی بازار سے مل جاتا ہے۔ کشف المحجوب ایسی زبردست کتاب ہے کہ بڑے بڑے صوفیہ اکرام اس کتاب کو باقاعدہ پڑھتے بھی تھے اور اپنے شاگردوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ کشف کا معنی ہے کھولنا، محجوب کا مطلب ہے پردے میں رکھی ہوئی چیز۔ گناہوں کی وجہ سے دل پر جو میل چڑھتی ہے صوفیہ کرام اسے حجاب کہتے ہیں۔ یوں کشف المحجوب کا مطلب بنے گا دل کے پردے کھولنے والی کتاب۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جسے پیر کامل نہ ملتا ہو وہ کشف المحجوب پڑھ لے، پیر کامل مل جائے گا۔ کشف المحجوب کے ایک باب کا خلاصہ۔ یہ عاشقان رسول کشف المحجوب شریف کا ایک باب ہے، کشف حجاب، آداب کا بیان۔ اس باب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1 ادب کسے کہتے ہیں، نمبر 2 ادب کی اقسام، اور نمبر 3 مختلف آداب زندگی۔ آئیے کشف المحجوب شریف کے اس باب سے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور چند نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اولیاء اکرام کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب کی اہمیت۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام دینی اور دنیاوی کاموں کا حسن ادب میں ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کے مقام کے مطابق علیحدہ آداب ہیں۔ مروت، سنت اور عزت کی حفاظت ادب ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت نمبر 6، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ یعنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ تم کس طرح خود کو اور اہل خانہ کو اس آگ سے بچا سکتے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی دین کی سمجھ حاصل کرو اور اپنے اہل خانہ کو بھی دین سکھاؤ، خود بھی ادب یعنی مینرز سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی آداب سکھاؤ۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا اپنے باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھے آداب سکھائے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ادب اصل بندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے آپ سے پہلا کلام یہ فرمایا، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12، ترجمہ کنز الایمان، بے شک میں تیرا رب ہوں تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے۔
مفسر کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعلین شریف یعنی جوتے مبارک اتارنے کا حکم دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بادشاہوں کے دربار میں جوتے اتار کر حاضر ہونا ادب ہے، اور اللہ پاک تو احکم الحاکمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خالق کائنات کے حضور حاضر ہیں، وادی بھی مقدس ہے، لہٰذا حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کریم اور اس بابرکت وادی کے آداب میں نعلین شریف اتار دیجئے۔ اللہ اکبر! عاشقان رسول، اس سے ادب کی اہمیت یعنی امپورٹنس کا اندازہ لگائیے۔ معلوم ہوا ادب بندگی کا پہلا کرینہ ہے، اسی کے ذریعے انسان بلند مقامات تک پہنچ پاتا ہے۔ حضرت جلال الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یعنی ریکوائرمنٹس ہیں کہ بندہ شریعت پر عمل کرے، لہٰذا جو شریعت نہیں جانتا وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور شریعت ادب سکھاتی ہے، لہٰذا جو ادب نہیں جانتا نہ اس کا ایمان کامل ہے اور نہ ہی وہ شریعت جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ ادب قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ شیخ یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادب کی برکت سے علم کی سمجھ آتی ہے، اور علم کی برکت سے عمل درست ہوتا ہے، اور عمل درست ہو جائے تو حکمت ملتی ہے، اور حکمت مل جائے تو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی مل جاتی ہے۔ زہد کی برکت سے آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جس خوش نصیب کو آخرت کا شوق نصیب ہو جائے اسے اللہ پاک اپنے قرب کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے ادب کیسی اعلیٰ چیز ہے۔ معلوم ہوا جس کے پاس ادب ہے وہ بہت خوش نصیب ہے کہ علم کی درست سمجھ اسی کو ملتی ہے جو ادب والا ہے، عمل اسی کا درست ہوتا ہے جو ادب والا ہے، حکمت بھی اسی کو ملتی ہے جو ادب والا ہے، اور اللہ پاک کا قرب بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے جسے ادب کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور جس بد نصیب کے پاس ادب نہیں وہ بڑا محروم ہے، وہ ہزاروں کتابیں بھی پڑھ لے پھر بھی درست علم کی سمجھ سے محروم رہتا ہے، ساری زندگی عبادت میں گزارے پھر بھی عمل کی درستگی سے محروم رہتا ہے، نہ اسے حکمت ملتی ہے اور نہ ہی اس پر قرب الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ادب کسے کہتے ہیں؟ آئیے یہ سیکھنے کے لیے بھی داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عام طور پر ادیب یعنی ادب والا اسے کہتے ہیں جو لغت کا ماہر ہو، جیسے ہمارے ہاں عموماً شاعر کو ادیب کہا جاتا ہے، مگر اولیاء اکرام کے ہاں ادب کا معنی ہے کہ اچھائیوں پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ پس وہ شخص جس میں نیک عادتیں جمع ہو جائیں وہ ادیب یعنی ادب والا ہے۔ ادب کی اقسام داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 آداب بندگی، پہلی قسم یعنی اللہ پاک کا ادب ہے، یہ سب سے پہلا اور ضروری ادب ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں کچھ بھی ہوں سب سے پہلے ہم بندے ہیں۔ جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر بعد میں ہے، پہلے اللہ پاک کا بندہ ہے۔ جو عالم ہے وہ عالم بعد میں، بندہ پہلے ہے۔ جو انجینئر ہے وہ انجینئر بعد میں، بندہ پہلے ہے۔ غرض ہم کوئی بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، سب سے پہلے ہم بندے ہیں، پھر کچھ اور ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہمیں بندہ ہونے کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چند آداب بندگی، بندہ ہونے کے آداب بہت ہیں۔ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے آداب العبودیت کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے، اس میں بہت سارے آداب بندگی بیان فرمائے ہیں۔ مثلا بندہ ہونے کا ایک ادب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی توجہ اللہ پاک کی طرف رکھے، نعمت ملے مثلا مال و دولت عطا ہو، اولاد ملے، خوشیاں نصیب ہوں،
کوئی بھی نعمت ہو اس نعمت کا ہو کر نہ رہ جائے، نعمت کے سبب غفلت میں نہ پڑے، بلکہ ہر حال میں اللہ پاک کے حقوق ادا کرتا رہے، ہمیشہ اللہ پاک ہی کا طالب رہے کہ سب نعمتوں کے خزانے اسی رب کائنات کے دست قدرت میں ہیں۔ بندہ ہمیشہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہے، اس کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرے، جو عطا ہو اسی پر خوش رہے، غم ملے تو شکوہ نہ کرے، خوشی نصیب ہو تو سرکش نہ بنے، بس اللہ پاک کی رضا کا طلبگار رہے، دنیا میں کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، یہ پختہ سوچ اپنائے کہ سب کچھ اللہ پاک کا ہے، وہی حقیقی مالک ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اللہ پاک ہی کا ہے، اس نے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرمایا ہے، اپنی عبادات اور نیک کاموں کو ہمیشہ ناقص سمجھے، خود پسندی کا ہرگز شکار نہ ہو۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ ہونے کے آداب میں سے ہے کہ جلوت و خلوت یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی ہر حال میں اللہ پاک کی بے حرمتی یعنی مثلاً گناہ اور نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ بندگی کا سلیقہ حضرت زلیخا رحمت اللہ علیہ سے سیکھیں۔ توبہ کرنے اور ایمان لانے سے پہلے جب زلیخا بے راہ تھی، جب اس نے تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، اس وقت کمرے میں ایک مجسمہ تھا، زلیخا اسے اپنے خدا مانتی تھی، چنانچہ زلیخا نے اس مجسمے پر کپڑا ڈال دیا اور کہا میں اپنے معبود کا چہرہ ڈھانپ رہی ہوں تاکہ وہ مجھے نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے۔ غور کیجئے، وہ بے جان مجسمہ دیکھتا نہیں تھا، سنتا نہیں تھا، مگر زلیخا اسے اپنا خدا مانتی تھی، لہٰذا اس کا ادب کیا۔ ہمارا خدا تو سچا خدا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بلکہ دلوں کا حال بھی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ پاک کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، پھر یہ کیسی بے ادبی ہوگی کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور بندہ گناہ میں ملوث ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک کے سامنے ہرگز گناہ نہ کرے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ پاک نہ دیکھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمیشہ دو زانوں بیٹھا کرتے۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کے حضور ایسے رہے جیسے شاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے 40 سال ایسے گزارے کہ دن میں یا رات میں کبھی ٹیک لگا کر کمر سیدھی نہ کی، ہمیشہ دو زانوں یعنی جیسے نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں سے فرمایا میں رب کے حضور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور حالت پر بیٹھنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ کیا شاہوں کے حضور یوں بیٹھتے ہیں؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بلند رتبہ ولی کامل ہوئے ہیں، آپ ایک رات بیٹھے درود پاک پڑھ رہے تھے، اسی دوران آپ نے پاؤں پھیلائے، جیسے ہی پاؤں پھیلائے غیب سے آواز آئی، کیا بادشاہوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فوراً پاؤں سمیٹ لیے۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ 60 سال زندہ رہے، آپ نے دن میں یا رات میں کبھی کسی وقت پاؤں نہ پھیلائے۔ سبحان اللہ، یہ عاشقان رسول، یہ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، دیکھیے یہ اللہ پاک کا کیسا کمال ادب ملحوظ رکھتے ہیں، اور ایک ہم ہیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ہمیں گناہ کرتے لوگ نہ دیکھ لیں اس بات کا تو ہم خیال کرتے ہیں، مگر اللہ پاک دیکھ رہا ہے اس بات کا لحاظ نہیں کرتے۔ کاش ہم بندہ ہونے کے آداب سیکھ جائیں۔ ہم بہت کچھ ہیں، تاجر بھی ہیں، افسر بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، بہت کچھ ہیں، کاش ہم صحیح معنوں میں اللہ پاک کے بندے بھی بن جائیں۔
نمبر 2، اپنے آپ کا بھی ادب کیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ادب کی دوسری قسم ہے ادب النفس، یعنی اپنے آپ کا ادب کرنا۔ یہ کیسی نرالی بات ہے، آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا ادب کرنا چاہیے، لیکن داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں دوسروں کا ادب تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ کیوں نہ ہو کہ ہمارا یہ جسم، ہماری جان، ہمارا سب کچھ حقیقت میں ہمارا نہیں بلکہ اللہ پاک کا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 111، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، مومن کو چاہیے کہ سمجھے کہ میں اور میرا مال رب کریم کے ہاں فروخت ہو چکے، میری کوئی چیز اپنی نہیں، اپنے ہر عضو، ہر وقت اور ہر مال کو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق صرف یعنی استعمال کرے، ورنہ خائن یعنی خیانت کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا ہماری جان اصل میں ہماری نہیں، رب کریم کی دی ہوئی امانت ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اس امانت میں خیانت نہ کریں بلکہ اس امانت کا ادب بجا لیں۔ اپنی بے ادبی کی مثالیں: خود کو ذلت پر پیش کرنا، اپنی ناقدری کرنا، لوگ مذاق اڑائیں ایسے کام کرنا جسے دیکھ کر لوگ ہنسیں ایسا حلیہ اپنانا، جسم پر الٹے الٹے ٹیٹو بنوانا، اپنا حلیہ بگاڑنا، یہ سب اپنی بے ادبی کی مثالیں ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کے ادب میں سے ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے کہ جھوٹ برا ہے، لہٰذا جھوٹ بول کر اپنی زبان کو گندا کرنا خود کی بے ادبی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ کم کھائے تاکہ طہارت گاہ یعنی بیت الخلاء میں زیادہ نہ جانا پڑے، اسی طرح پردے کے مقامات کو نہ دیکھے کہ اس میں بے شرمی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی پر اپنی ذات کے آداب میں سے ہے کہ لباس کی پاکیزگی و صفائی یعنی پیورٹی اینڈ کلین لائنس کا خیال رکھے، مسواک کرنے کی عادت بنائے، ایسا لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں، چلنے پھرنے میں ادھر ادھر نہ دیکھے، گفتگو کے دوران بار بار تھو تھو نہ کرے اور گلیوں میں زیادہ نہ بیٹھا کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے پاکیزہ دین اسلام کا کمال ہے، اس میں ہمیں ہماری ذات کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان آداب کو اپنائیں، دوسروں کا بھی ادب کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات کا بھی ادب کیا کریں۔ جدید ماہرین نفسیات کہتے ہیں، جو اپنا ادب نہیں کرتا وہ دوسروں کا بھی ادب نہیں کر سکتا۔ لوگ ہمارے ظاہری حلیے کو دیکھ کر ہماری شخصیت یعنی پرسنالٹی کا پتہ لگاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی صحت کا، صفائی ستھرائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے، انہیں انتہائی غیر ذمہ دار اور سست یعنی لیزی سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود اپنی ذات کی قدر کریں، ایسا حلیہ یا ایسے انداز نہ اپنائیں کہ لوگ ہم سے گھن کھانے لگیں، بلکہ صاف ستھرے رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 3، مختلف آداب زندگی۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادب کی تیسری قسم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے میں ان کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ اس مقام پر داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے مختلف آداب زندگی بیان فرمائے ہیں، آئیے ان میں سے چند ایک سنتے ہیں۔ اچھی صحبت بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے ساتھ میل جول اور تعلق رکھنے کے متعلق سب سے اہم یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ نیک صحبت اختیار کرے، بری صحبت سے ہر دم بچتا رہے۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی عادت ہے کہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے، جس قسم کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے انہی کی عادات اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے مشائخ یعنی اولیاء اکرام سب سے پہلے دوستی کے حقوق پر توجہ دیتے اور مریدوں کو اسی کی ترغیب دلاتے ہیں، یہاں تک کہ مشائخ کے ہاں دوستی کے آداب سیکھنا اور ان پر عمل کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔
حدیث پاک میں ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے، اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے۔ کشف المجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک شخص دوران طواف صرف یہی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ کسی نے پوچھا اس مقام پر تم اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے، صرف دوستوں کے لیے ہی کیوں دعا کر رہے ہو؟ اس شخص نے بہت کمال جواب دیا، کہا میں نے واپس اپنے دوستوں کے پاس ہی جانا ہے، اگر وہ نیک ہوئے تو میں نیک بن جاؤں گا، اور اگر وہ خراب ہوئے تو ان کی خرابی مجھے بھی پہنچ کر ہی رہے گی، لہٰذا میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دوستی اور بھائی چارے کا ایک بنیادی ادب۔ دوستی اور بھائی چارے یعنی بردرہڈ کا بنیادی ادب یہ ہے کہ آدمی صرف اور صرف دینی فائدے کو ملحوظ رکھے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کی رفاقت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے اس کی صحبت سے بچو تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صحبت یا تو اپنے سے بڑے اور اچھے کے ساتھ ہوگی یا اپنے سے کم تر کے ساتھ ہوگی۔ اگر اپنے سے بڑے اور اچھے کی رفاقت اختیار کرو گے تو اس سے تمہیں دینی اور دنیاوی فوائد پہنچیں گے، اور اگر اپنے سے کم تر کے ساتھ بیٹھو گے تو تم سے اس کو دین کا فائدہ پہنچے گا، وہ تم سے دین سیکھے گا، اچھی باتیں حاصل کرے گا۔ دوستی و بھائی چارے کے مزید آداب۔ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آئے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات آیت نمبر 10، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو۔ معلوم ہوا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے نرمی و مہربانی سے پیش آئیں، کوئی بھی کسی کا دل نہ دکھائے، مسلمانوں کو سلام کرے، مجلس میں ان کے لیے جگہ کشادہ کرے، ہر ایک کو اچھی نام سے پکارا کرے۔ حدیث پاک میں ہے 3 چیزیں مسلمان بھائیوں میں محبت بڑھاتی ہے، جب ملاقات ہو سلام کرنا، مجلس میں جگہ کشادہ کرنا اور پیارے نام سے پکارنا۔ دوستی اور بھائی چارے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ رضائی الہی کے لیے تعلق رکھے، کسی کے ساتھ بھی ذاتی غرض کی بنا پر تعلق نہ رکھے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ المشائخ حضرت ابو قاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا صحبت کی شرط کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اپنی خوشی نہ چاہے۔ مسلمان بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ تعلق میں سب سے بڑی آفت یہی ہے کہ ہر ایک اپنی خوشی چاہتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے سے بڑوں کا ادب کرے، اپنی عمر والوں کے ساتھ عمدہ سلوک سے پیش آئے، بچوں پر شفقت کرے، بڑے بوڑھوں کو باپ دادا کی جگہ، اپنی عمر والوں کو بھائیوں کی جگہ اور بچوں کو اولاد کی جگہ سمجھے، کسی سے حسد نہ کرے، کسی کے متعلق دل میں بغض و کینہ یعنی پوشیدہ دشمنی نہ رکھے، سب کو نیکی کی دعوت دیتا رہے، بات پہ کبیدہ خاطر یعنی ناراض نہ ہو۔ مہمان نوازی کے آداب۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے کہ جب کوئی مسافر آئے تو خوش ہو، اس کا احترام بجا لائے، عزت و تعظیم سے اس کا خیر مقدم کرے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ ایک مرتبہ کچھ فرشتے انسانی شکل میں آپ کے ہاں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پہچانا نہیں، پھر بھی ان کا خیر مقدم یعنی ویلکم کیا، انہیں بٹھایا، فوراً کھانا تیار کروایا اور مہمانوں کو پیش کیا۔ آنے والے مہمان تو فرشتے تھے اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جب فرشتوں نے کھانا نہ کھایا تب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 69، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم نے سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔
داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے یہ بھی نہ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کا کیا نام ہے، بس فوراً مہمان نوازی میں مصروف ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مہمانوں کے ساتھ ایسا رویہ یعنی بیہیویئر اختیار کریں۔ ہمارے عزیز رشتہ دار مہمان بن کر آئیں، ان کی تو مہمان نوازی کرتے ہی ہیں، اگر کوئی انجان آ جائے تو اس کی خاطر مدارت میں کوتاہی نہ کی جائے۔ مہمان نوازی کے مزید آداب بیان کرتے ہوئے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مہمان خلوت یعنی تنہائی پسند کرتا ہو، میزبان اسے تنہا کر دے، ورنہ اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ باتیں کرے۔ مہمان نوازی کا ایک اور اہم ادب داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مہمان نوازی کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ مہمان کو اپنے شہر کے بزرگوں، نیک لوگوں سے ملاقات کے لیے لے کر جائے۔ اللہ اکبر، یہ ادب تو شاید ہی ہمارے ہاں ملحوظ رکھا جاتا ہو۔ ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں تو انہیں پارکوں کی سیر کروائی جاتی ہے، مختلف تفریح گاہوں، ہوٹلوں میں لے جایا جاتا ہے۔ شہر کے نیک لوگ، بزرگ عاشقان رسول، علماء اکرام کا ہمیں خود پتہ ہو، ہم ان سے رابطہ رکھتے ہوں، یہ بھی بہت مشکل بات ہے۔ مہمان کی تو کیا ان سے ملاقات کروائیں گے؟ کاش ہم دین پسند مسلمان بن جائیں، دینی باتوں، دینی لوگوں، دین جاننے والوں کی معلومات بھی رکھیں، ان سے رابطے میں رہیں، خود بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہا کریں، اور ذہین نصیب مہمان آئیں تو انہیں بھی زیارت کے لیے لے جایا کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سفر کے آداب داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے کو چاہیے ہمیشہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی سفر کرے، کسی نفسانی خواہش کے تحت سفر نہ کرے۔ مثلا تجارت وغیرہ کے لیے سفر کرنا ہو تو اس کے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، انشاءاللہ الکریم یہ سفر بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ سفر کے آداب میں سے ہے کہ جیسے ظاہر میں سفر اختیار کیا ہے، ایسے ہی باطن میں بھی مسافر بنے، یعنی ظاہر میں گھر بار چھوڑ رہا ہے تو نفسانی خواہشات کو بھی ترک کرے۔ سفر میں جائے نماز اور وضو کا سامان ساتھ رکھے۔ اسی طرح سنت پر عمل کی نیت سے کنگا، ناخن تراش، سرما وغیرہ سامان بھی ساتھ رکھ لے۔ ہر مسافر پر لازم ہے کہ ہمیشہ سنت کی حفاظت کرے، کسی کے ہاں جائے تو اس کا احترام کرے، اسے سلام کرے، میزبان کی کسی حالت پر اعتراض نہ کرے، اپنے سفر کی سختیاں بیان نہ کرے، المیت نہ جتلائے، دوران سفر جاہلوں اور غیر مہذب یعنی ان سیویلائزڈ لوگوں سے واسطہ پڑے تو برداشت کرے، اللہ پاک کی رضا کے لیے ان کی زیادتیوں پر صبر کرے، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں ملیں گی۔ کھانے پینے کے آداب داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو غذا کے بغیر گزارا نہیں، البتہ غذا کے استعمال میں شرط ادب یہ ہے کہ کھانے پینے میں مبالغہ نہ کرے، یعنی بہت ڈٹ کر نہ کھائے کہ جو صرف پیٹ بھرنے ہی کی فکر میں رہتا ہے، اس کی قدر و قیمت یعنی ویلیو وہی ہے جو پیٹ سے نکلتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ بھوکا رہنے کی اتنی زیادہ تاکید کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ اگر فرعون بھوکا رہتا تو ہرگز خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اگر قارون بھوکا رہتا تو سرکشی نہ کرتا۔ کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اکیلا نہ کھائے، جو کھائے دوسروں کو بھی کھانے میں شریک کرے، دسترخواں پر خاموش نہ بیٹھے بلکہ موقع کی مناسبت سے اچھی اچھی باتیں کرتا رہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے، کھانا پانی یا برتن وغیرہ رکھنے اٹھانے میں تہذیب کا خیال رکھے، ایسا انداز نہ اپنائے کہ لوگ ناپسند کریں، پہلا لقمہ نمکین غذا کا لے، دسترخواں پر بیٹھے ہوں پر اثار کرے، سیدھے ہاتھ سے کھائے، دوسروں کے لقمے نہ تاڑے، لقمے چھوٹے لے اور خوب چبائے، کھانے میں جلدی نہ کرے کہ اس سے بد ہضمی پیدا ہوتی ہے اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے، کھانے سے فارغ ہو کر اللہ پاک کا شکر بجا لائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے پیارے پیارے آداب سکھائے ہیں۔ یہاں ایک بات پر توجہ دیجئے،
داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المجوب۔ آپ نے یہ کتاب تصوف کی باریکیاں بتانے، دل سے غفلت کے پردے ہٹانے، دل کو نورانی بنانے اور اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کے طریقے بتانے کے لیے لکھی ہے، اور اسی کتاب میں آپ نے یہ آداب زندگی بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آداب کتنے اہم ہیں۔ ان پر عمل کی برکت سے دل پاک ہوتا ہے، باطن نکھرتا ہے، دل میں نور و ایمان اترتا اور روشنی پھیلاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آداب کی اہمیت کو سمجھیں، رب کائنات کی پاک بارگاہ کا بھی خوب ادب بجا لیں، اپنی ذات کے آداب کا بھی خیال رکھیں، مسلمانوں کا ادب کریں، دوستوں کا ادب کریں، کھانے پینے چلنے پھرنے وغیرہ کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام چوک درس۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی ایسی ہی پیاری پیاری باتیں، سنتیں اور آداب بتانے، سکھانے اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کا ڈنکا بجانے والی تحریک ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام چوک درس ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے مسجدوں میں تو درس دیتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چوک، بازار، اسکول، کالج وغیرہ میں بھی درس دیتے، نیکی کی دعوت کو عام کرتے اور سنتوں کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ لانڈی کراچی پاکستان کے رہنے والے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک ویڈیو سینٹر کے باہر دعوت اسلامی سے وابستہ ایک اسلامی بھائی سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر مستقل مزاجی سے چوک درس دیا کرتے تھے۔ وہ اسلامی بھائی اس ویڈیو سینٹر کے مالک کو بھی درس میں شرکت کی دعوت دیتے رہتے، مگر وہ روزانہ ہی مصروفیت کا کہہ کر معذرت کر لیتا تھا۔ آخر ایک دن ویڈیو سینٹر کے مالک نے بھی درس میں شرکت کر ہی لی۔ جب مبلغ دعوت اسلامی نے درس شروع کیا تو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئے، غفلت کے پردے ہٹ گئے اور چوک درس کی بدولت یہ ویڈیو سینٹر کے مالک پر فکر آخرت غالب آ گئی۔ درس کے بعد اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، چنانچہ وہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ آخر ویڈیو سینٹر کے مالک نے تمام گناہوں سے توبہ کی، گناہوں برا کاروبار یعنی ویڈیو سینٹر بھی بند کر دیا۔ یوں الحمدللہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا مسلمان چوک درس کی برکت سے نیک رستے کا مسافر بن گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی علم دین کا فیضان عام کرنے میں مصروف ہے۔ دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ نے ایک موبائل ایپلیکیشن جاری کی ہے جس کا نام ہے دارالفتاء اہل سنت۔ اس ایپلیکیشن میں مختلف موضوعات پر فتاوی جات آڈیو اینڈ ویڈیو اور ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ بھی یہ موبائل ایپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجئے، خود بھی فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا کوئی بھائی ہو اسے چاہیے اپنے بھائی سے معانقہ کرے۔ یہ عاشقان رسول گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں، اور معانقہ سنت مصطفیٰ ہے۔ میرات المناجہ میں ہے،
خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے۔ پیارے آقا مکی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ صحابہ اکرام علیہ رضوان پر شفقت فرماتے ہوئے انہیں معانقہ کا شرف بخشا کرتے تھے۔ مثلا خیبر کے موقع پر پیارے آقا مکی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ بھی دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو شفقت فرماتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا۔ یا عاشقان رسول معانقہ یعنی گلے ملنا سنت ہے، البتہ امرد یعنی چھوٹے نابالغ بچوں سے گلے ملنے سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے کہ اس میں گناہوں میں جا پڑنے کا سخت اندیشہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں کا پیروکار بنائے۔ مختلف سنتیں اور آداب زندگی سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا 91 صفحات کا رسالہ 550 یعنی 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے۔ سنتیں سیکھنے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔